السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ حمدا طیبا کثیرا مبارکا فی الحمد للہ عدد ما خلق والحمد للہ ملء ما خلق والحمد للہ عدد كل شیء والحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین اکرام، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہیں، کائنات کی ہر چیز کا وجود یقیناً اللہ کے حکم سے ہے، اور ہر چیز جو اللہ عز و جل نے تخلیق کی ہے اس کا وجود حکم الہی سے ختم ہونے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں تخلیق کا تعارف قرآن مجید میں دیا، وہاں اپنا تعارف، اپنی صفت کا ذکر بھی فرمایا، لا الہ الا ہو، ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سجود، رکوع، دعا، منت، قسم، قربانی، روزہ، حج، زکوٰۃ، طواف، دعا کر کے قبولیت کی امید، لا الہ الا ہوں، یہ صرف اللہ کے سوا کسی اور کے لیے لائق نہیں۔ کل شیء، اس لیے لائق نہیں ہے کوئی دوسرا، کل شیء، ہر چیز جو کائنات میں ہے، اپنی جسامت میں جتنی بڑی ہو یا اپنے مرتبے میں جتنی بڑی ہو، کل شیء، سب ایک شے ہے اللہ کے قریب، اس لیے لا الہ الا ہوں وحدہ لا شریک، وہی اللہ ہر قسم کی عبادت کے لائق، کیونکہ سب چیز ایک شے ہے۔ اور کل شیء ہالک، شے کی صفت یہ ہے وہ ہلاک ہونے والی ہے، شے ختم ہونے والی، کل شیء ہالک، پھر بچے گا کون؟ وہی لا الہ الا ہو، کل شیء ہالک الا وجہ، وہ جو لا الہ الا ہو ہے وہی ہمیشہ رہنے والا ہے، الحی، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا بھی، القیوم، ساری کائنات کو بغیر کسی سہارے کے قائم رکھا ہوا، الصمد، ہر ذرہ جس کا محتاج ہے وہ ذات الصمد ہے، الصمد وہ ذات جو ساری کائنات کے کسی ذرے کی محتاج نہیں ہے، وہ ذات الصمد، الحی، القیوم، الصمد، الستیر، الجبار، اللہ عز و جل کی ذات۔ وہی رب نے مجھ کو، آپ کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,00,000 سے زائد انبیاء اکرام دنیا میں بھیجے گئے۔ ہر نبی کے لیے جس قوم کی طرف اس نبی کو بھیجا گیا، اس نبی کی مدت تک ہی وہ قوم کے لیے اس نبی کی اتباع تھی، یا اس نبی کی وفات کے بعد یا اس نبی کی موجودگی میں جب تک کہ کوئی دوسرا نبی نہیں آ جاتا تب تک ان کے لیے اس شریعت پر عمل تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آغاز سے 1,00,000 سے زائد پیغمبر جتنے دنیا میں بھیجے گئے، ان میں جو آخر تھے، جن کی شریعت پر مختلف لوگ دنیا کے مختلف حصوں میں عمل کرتے تھے، ان سب کی شریعتوں کا حکم عمل کرنے کا ختم ہو چکا۔ جب سے اقرأ بسم ربک الذی خلق کا نزول ہوا، قرآن مجید کی پہلی آیت کا، تبھی سے لے کے آج تک اور قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے، جن میں عیسیٰ ابن مریم کا بھی آنا طے ہے اللہ کی طرف سے، سب کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی کی اتباع لازم ہے۔ کوئی شریعت کی اتباع سے روگردانی کرے، اللہ کے قریب وہ کفر پر ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ اتباع میں یا شریعت کی اتباع سے روگردانی میں، بات چھوٹی ہو یا بڑی ہو، قرآن کی آیت ہو، قرآن کا لفظ ہو، قرآن کی تلاوت کا انداز ہو، یا کوئی ایسی چیز جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی، اس کا منع کا انکار کرنے والا، یا اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کرنے کا، اس حکم کا بھی انکار کرنے والا، دونوں کافر ہیں۔ یا شریعت کی کوئی بات جو قرآن مجید کی آیات کی شکل میں ہو یا احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہو، عمل کرنا علم کے بعد ہے، اس علم کا بھی انکار کر دینے والا کافر ہے۔ جیسے قبر میں انسان جائے گا، ابھی تو زمین پر ہیں، قبر میں جانے سے پہلے ہی قبر کے عذاب کا انکار کرنے والا کافر ہے، اس لیے کہ اس مقام اس موقع پہ نہیں پہنچا،
لیکن علم کا انکار کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو علم دیا گیا اس پر یقین اور ایمان جو شرط ہے اس کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے. موجودہ دور میں آج جو فتنے مسلمانوں کے پاس ہیں، اہل حدیث مسجدوں میں بھی آ گئے. یہ اور بات ہے کہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، یا یہ اور بات ہے کہ انہوں ایک دم دکھانا نہیں چاہ رہے اپنے آپ کو. علم کا انکار کرنے کا جو فتنہ ہے وہ زیادہ جو سو پھیل رہا. علمی باتوں کا انکار کر دینا، قبر کے عذاب کا انکار کر دینا، جادو کا انکار کر دینا، معراج کے سفر کا انکار کر دینا، نظر بد کا انکار کر دینا، جنات کا انکار کر دینا. ایسی احادیث جن کو عقل تسلیم نہیں کر رہی آپ کی، کیونکہ آپ کے ایمان کا درجہ کم ہے، اس وجہ سے ویسے احادیث کا بھی انکار کر دینا. اہل الحدیث مساجد میں بھی ایسے لوگ آ کے بیٹھ گئے. 2 سال پہلے رمضان میں ممبئی کی اہل حدیث مسجد میں ایسے لوگ پکڑے گئے اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے ڈیروں میں، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عیسیٰ کا ذکر کیا، ابن مریم علیہ السلام کے بیٹے، وہ عیسیٰ مر گئے اور قیامت سے پہلے آنے والے جو عیسیٰ ہے وہ کوئی اور ہیں، جس کے بارے میں لوگ کہنے لگے شکیل بن حنیف بھی ہے. کچھ سال پہلے فتنہ نکلا تھا مرزا غلام احمد قادیانی، اب وہ فتنہ چل رہا شکیل بن حنیف کی شکل میں، اور اہل حدیث بھی اس میں ملوث ہیں. علمی نکات کا انکار کرنا یا علم کو شریعت کے کوئی اور طریقے سے لوگوں کے سامنے سمجھا دینا، یہ بھی فتنہ عام ہے. ابھی عنوان پہ نہیں ہے، لیکن عنوان آنے سے پہلے بنیاد رکھ لینا ضروری ہے. جیسے ایسے سبجیکٹس پہ آپ کے سامنے بات کیا جائے گا اور اس طریقے سے ایسے سبجیکٹ پہ بات کر کے آپ کو بتائیں گے جس کا شریعت کے ایکسپلینیشن سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکسپلینیشن سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ شریعت میں بات واضح ہے، آسان ہے، خالص ہے، اس کے باوجود گول پھرا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی. اس میں ایک ٹاپک عام طور پہ آپ سنیں گے، یاجوج ماجوج. وہ ترکی کے لوگ ہیں، وہ جاپان کے لوگ ہیں، وہ چائنا کے لوگ ہیں، نہیں اللہ یاجوج ماجوج ہیں. ایک بورچی کے ساتھ جا رہا تھا میں تھوڑے دن پہلے حیدرآباد میں کام سے، ٹریفک جام ہے 1-2 گھنٹے، بیٹھے بیٹھے یاجوج ماجوج کی بستی کا قصہ نکالا انہیں. میں بولا بھائی ایک بات چل رہی، تم یاجوج ماجوج کیوں گئے؟ نہیں وہ بستی کون سی ہوں گی، نام معلوم کیا کہتے ہیں؟ مطلب میرے کو کیا معلوم. قرآن مجید کی آیت پڑھ کے وہ بستی پہ جا کے مطلب یہ ہے یاجوج ماجوج اب جو ہے وہ چپٹے چائنا کے جاپان کے لوگ وہ ہے، وہ اقرار کر لو، وہ اصل جو چھپے ہوئے ان کا انکار کر دو. ان کا انکار کر دینا پھر نبی کی بات کا انکار کر دینا کفر ہے. ایسے ہی ٹاپکس پہ آپ کو لایا جاتا. عیسیٰ علیہ السلام مر گئے زندہ ہے. کئیوں مسلمانوں میں یہ نظریہ بن گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے اور قیامت سے پہلے آنے والے جو ہیں وہ کوئی اور ہیں، وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں. یہ بھی نظریہ ڈالا جا رہا. یاجوج ماجوج کی ٹاپک، عیسیٰ علیہ السلام کی ٹاپک، اور بڑے ٹاپک. بڑی ٹاپک کیا ہے؟ امیر معاویہ. کون ہے امیر معاویہ؟ سورہ توبہ کی آیتیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہونے کے بعد لکھا ہے وہ ہے امیر معاویہ، یزید کے والد. ان کے بارے میں یہ کہہ کر خالی نوجوان کو عقیدہ نہیں معلوم، بنیاد نہیں معلوم، ایمان کے ارکان نہیں، اسلام کے ارکان نہیں، طہارت کے مسائل نہیں، غسل کا طریقہ نہیں، مگر امیر معاویہ. اگر ہم امیر معاویہ اگر ہم ان کے دور میں ہوتے تو ہم علی کے ساتھ مل کے معاویہ کے خلاف تلوار اٹھاتے. انجینئر علی مرزا کا فتنہ. ایسے عنوانات، ایسے سبجیکٹ آپ کے سامنے رکھ کر گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی، جہاں اصل جو بنیاد ہے دین کی، قرآن، سنت، عقیدہ، ایمان، اسلام، ارکان، یہ سب کو ہٹا کے وہ ٹاپک. مطلب ابھی SSC پاس نہیں کریں مگر باتاں PhD کے ہو رہے ہیں. ابھی 10th میں نہیں اس کو PhD وہاں پڑھا رہے ہیں. آندھے کلاٹیاں مان لیتے نکل جا رہے ہیں بچے. تو لہذا نوجوانوں کو چاہیے کہ اصل جو دین کی بنیاد ہے اس کو چمٹ کر رہے ہیں، علماء کرام کو پکڑ کر رہے ہیں، حق بولنے والے، حق سمجھانے والے ان کو پرکھیں. علماء کے چولے میں بھی، اہل حدیثوں میں بھی تھوڑی پٹری الگ کرنے والے ہیں اور ہو گئی بھی پٹری الگ. اہل حدیث مسجدوں میں مدارس میں پڑھ کے جن کے خطبے ہم سنیں، ان کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا اللہ کی ہدایت کیا چیز ہے. ایسے اہل حدیث علماء بھی پلٹ گئے پٹری سے اور دلیل کے ساتھ. جو اہل حدیث مساجد میں جن کے ممبروں پہ ہم خطبے سنے،
آج جو جماعت اہل حدیث سے ان کا مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے, گمراہی لپٹ گئی. اس لیے ہدایت جب اللہ تعالیٰ عطا کرتا اس کی قدر کر لینا, اس کی اہمیت کر لینا. مساجد اہل حدیث ہدایت کا مرکز ہے جب تک کہ ہدایت کی بات ہوتی رہے. اب ہدایت چھوڑ کے فتنے, جھگڑے, پنچایتاں, میں صدر تو صدر, اس کو مار اس کو مار, یہ جھمیلے تو کریم نگر سے لے کے پورا کنیا کماری تک ہے. صبح اپنے میں مسجد توحید, توحید ہی اپنے پاس, توحید کے علاوہ دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. میرے میں بھی اپنے میں بھی کیا ہے بولیا, اخلاق نہیں دے سکتے اہل حدیث. وہ ایک چیز کی کمی ہے اپنے اندر, ہر کونے سے کونا جھگڑے میں, فساد, الیکشن, انہیں مار انہیں پیٹ, علماء کو مار کے ویڈیو بنا کے لوگوں میں پھیلا دینا. توحید صرف باقی رہ گئی ہمارے اندر, دوسرے کوئی چیز پہ ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں. عقیدہ, جہاں توحید آپ بول رہے ہیں ایمان کے ارکان, ایمان کے ارکان میں رکن, انبیاء پر ایمان, انبیاء پر ایمان میں رکن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مطلب ہے آپ کی زندگی کے تمام شعبوں پر ایمان. ان شعبوں میں ایک شعبہ اللہ کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اخلاق کی بلند ترین چوٹی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ اخلاق چھوڑ کے اپن توحید سکھا رہے ہیں. یاد رکھو کوئی دم رہنے والی نہیں ہے بات میں, اصل اخلاق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہاڑی پر پہلی مرتبہ توحید کی دعوت دی, یا صبا, لوگوں نے پوچھا کون ہے, کہا عبداللہ کے بیٹے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ بولے جاؤ جا کر دیکھو کون ہے. لوگ جمع ہوئے. آپ جب لوگ پہلی مرتبہ جمع ہو گئے, پوچھا کیا تم میری بات کا یقین کرو گے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو مکے والوں پہ حملہ کرنے آیا ہے, کیا میری بات کا اعتبار کرو گے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. وہ مشرکین نے جواب دیا, آج تک 40 ایئرس ایج تھی آپ کی, آج تک ہم اپنی زندگی میں کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا, اگر آپ بولے تو ہم ایمان لے کر آ جائیں گے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اخلاقیات میں زبان بھی ہیں. انسان کی بد اخلاقی کے لیے 21 گناہ ایسے ہیں جو خالی زبان کے ہیں, کبائر میں 21 گناہ. عمران ایوب لاہوری کی کتاب, اقبال کیلانی صاحب کی کتاب الکبائر و صغائر آپ کا ہے تو دیکھیے, اخلاقیات میں 47 کبیرہ گناہ ہیں, اس میں 21 خالی زبان کے ہیں, کچھ نیتوں کے ہیں, کچھ اعمال کے ہیں. تو اصل ہمارے لیے ضرورت ہے توحید کے ساتھ ساتھ اخلاق سنوارنا. اور اخلاق صرف مہمان کو پانی چائے پلا دینے کا نام ہی نہیں ہے. گھر میں آنے والے وسعت ہے, پھیلے میں اخلاق, بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی. غیر مسلم کے ساتھ بھی اخلاق, وہ بھی آ جاتا, مسلمان کے ساتھ بھی اخلاق, وہ بھی آ جاتا. کئی سارے امور ہیں, سیکھنے کی ضرورت ہے, پڑھنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ہفتہ واری درس آپ رکھ رہے ہیں, ہر ہفتے کو کتاب پڑھاؤ ایک ایک. یہ درس جمعہ کے واسطے رکھو خالی. تعلیم ہونا, یہاں بیٹھنے والے کے ہاتھ میں جو کتاب ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں وہ کتاب رہنا, یا کتاب کے نقطے رہنا, کتاب پڑھنا, علم میں ڈیولپمنٹ آنا, فقہ ہونا, عقائد ہونا, نکات پڑھنا, نوٹس لکھنا, مسائل ہونا, ایک ایک بچہ فتویٰ دینے والا بننا کریم نگر کی گلی میں, پھر یہاں پر پڑھنا, پھر پڑھانے والا بننا انہیں, وہ علم ہوتا. یہ جمعہ خطبے تک رکھے تو بس ہے, آپ سنتے جذبات میں آتے چلے آتے. علم, گہرائی, پختگی کتاب پڑھنے پڑھانے سے آتی, اصول علم سے آتی, وہ علماء کو بلانے سے آتی, وقت دینے سے آتی. بھلے 4 ہی صحیح, 4 کو ایسے تیار کرو, 400 پہ بھاری رہنا علم میں. اس لیے کہ زمانے میں اگر آپ کو مقابلہ کرنا ہے, علم ضروری ہے, علم کی پختگی ضروری ہے, احسن علم ضروری ہے. صحیح چھولے میں بھی لوگ غلط علم سکھا دیتے آپ کو, نہیں, عقیدے کی پختگی, اخلاق کی پختگی والا علم ضروری ہے. غرض عنوان جو رکھا گیا, دنیاوی مصروفیات, عقائد کے ساتھ, اخلاقیات کے ساتھ دنیاوی مصروفیت چلنا, اس میں بھی عقیدہ درست ہے, اخلاق درست ہے. انسان ہے, کل بنی آدم خطاؤن, آدم کی اور اولاد خطا کار ہے. کبھی کچھ ایمان کا لیول رہتا, کبھی کچھ بڑھ جاتا. اگر ایک ہی طرح کا ایمان کا لیول رہتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو پھر فرشتے تم سے مصافحہ کر لیتے تھے.
کبھی مجلس میں ہوتے ایمان میں اضافہ ہو جاتا, نکل جاتے دنیاوی معاملات کے اندر, کبھی کاروباری معاملات کے اندر ایمان انسان کا کمزور ہو جاتا, زبان سے کچھ بات نکل جاتی, غصے میں کچھ بات جاتا تھی, جھگڑا پنچایت ہو جاتا. لیکن انسان میں یہ کیفیت ہونی چاہیے, رجوع اللہ, رجوع ہوتے رہنا, غلطی کا احساس ہونا, رجوع ہونا, رجوع ہونا, رجوع ہوتے رہنا. حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے سامنے جو دین لے کر آئے, اس دین کی اصل توحید, اخلاق, یہ دو چیزیں اہم ہیں. دین آیا کیسے؟ یہ دین آیا وحی کے ذریعے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن دیا گیا اور اس جیسی ایک اور چیز دی گئی. دونوں باتیں ہیں. قرآن وحی ہے جو نماز میں تلاوت کی جاتی ہے, دوسری ایک اور وحی اس جیسی چیز دی گئی, وہ نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی, جیسے سورہ فاتحہ. دوسرے وہ وحی غیر مطلوع جو تلاوت نہیں کی جاتی, وحی مطلوع جو تلاوت کی جاتی. مجھے قرآن دیا گیا اور اس جیسی اور چیز دی گئی, اور اس جیسی اور چیز کیا ہے؟ الحکمہ, حدیث, السنہ اسے کہا جاتا ہے. اسلام کی اصل امام بربری رحم اللہ اپنی کتاب شرح السنہ میں لکھتے ہیں اعلموا ان الاسلام هو السنہ والسنۃ والاسلام. ہر مسلمان جان لے اس بات کو کہ اسلام کیا ہے. ان الاسلام هو السنہ, اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, آپ کی زندگی, آپ کی حدیث, آپ کے اٹھنے بیٹھنے, چلنے پھرنے, کھانے سونے, تمام امور کو اسلام کہا جاتا ہے. والسنہ, سنت کیا ہے؟ هو الاسلام, جو اسلام ہے اسی کو سنت کہا جاتا ہے. سنت اسلام سے جدا نہیں ہے اور اسلام سنت سے جدا نہیں ہے. جو دنیا میں آدمی اسلام کو الگ سمجھ لے, سنت کو الگ سمجھ لے, دونوں کو ایک نہیں سمجھتا, تو سمجھ لو آپ آنکھوں سے دنیا میں موجودہ زمانے کے گمراہ آدمی کو دیکھ لیے. قرآن اور سنت ایک ہے, اصل ہے, اسلام ہے, دین ہے, یہی حق ہے. ان کو جدا کرنے کی کوشش آج کی جا رہی ہے, علم کو جدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. قرآن اعلیٰ, حدیث چھوٹی. نہیں, قرآن اور سنت دونوں ہمارے قریب اسلام ہی ہے, درجہ ایک ہی ہے, لکھا گیا الگ. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مجھے قرآن اور اس جیسی ایک اور چیز جیسی ہی دی گئی, الگ نہیں دی گئی. وہ سنت ہے, وہ سیرت ہے, وہ حدیث ہے, حدیث قولی, حدیث فعلی, حدیث تقریری. آپ کا مسکرانا, آپ کا رونا, آپ کی خاموشی, ہر چیز اسلام کا حصہ ہے. علم ان الاسلام هو السنہ والسنۃ الاسلام. موجودہ زمانے میں یہ جو دوسرا حصہ اسلام کا ہے, حدیث, پہلے بھی ٹارگٹ کیا جا رہا تھا, لیکن چونکہ علم پھیلنے کا جو کمیونیکیشن کا طریقہ تھا بہت سلو تھا, تو فتنے سلو پھیل رہے تھے. اب علم پھیلنے کا طریقہ 5G کی سپیڈ کا ہو گیا, تو فتنے بھی 5G کی سپیڈ سے پھیل رہے ہیں. لوگوں میں گمراہی تیزی سے آ رہی, لوگوں میں سنت کا انکار تیزی سے آ رہا, حدیث کا انکار تیزی سے آ رہا, لوگوں میں قرآن مجید کی صحیح انڈرسٹینڈنگ کا انکار بہت تیزی سے آ رہا. انتہائی فتنہ تیزی سے پھیلتا جا رہا. ضرورت ہے اپنی عورتوں پہ نظر رکھنے کی, اپنے بچوں پہ نظر رکھنے کی, اپنے بڑوں پہ نظر رکھنے کی, کہ علمی مزاج کیسا رہ رہا, بات کیسا سمجھ رہے ہیں, بات بول رہے ہیں کیا, کوئی بھی نئی بات آ رہی گھر میں, نئے طریقے کی بات, کس کا ویڈیو سن لیے, کہاں سے سن لیے, کون سی کتاب پڑھ لیے, تحقیق کرنا ضروری ہے, ورنہ ایک چیز ایسی گمراہی میں لے کر جاتی, یاد رکھیے آنے والے نسلیں بھی تباہ ہو سکتی ہے اس میں.